قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بڑی تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کا یہ پاکیزہ اور بابرکت مہینہ رخصت ہو رہا ہے. 2 عشرے گزر چکے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکا. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مہینہ کیسے گزرے گا، کیسے روزہ رکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ مہمان، بڑا مہمان جو ہمیں کچھ دینے کے لیے آیا تھا، لینے کے لیے نہیں آیا تھا، جو ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا تھا، جو ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آیا تھا، جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے آیا تھا، جو ہمیں اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے. 2 عشرے گزر گئے ہیں، اب آخری عشرہ رہ گیا ہے. پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا عشرہ، وہ بھی رخصت ہو رہا ہے، وہ بھی ہم سے جدا ہونے والا ہے. پتہ نہیں ہم نے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوسرے عشرے کے ذریعے ہم نے اپنی مغفرت کروایا کہ نہیں، اور پتہ نہیں جو عشرہ آ گیا ہے آخری عشرہ، اس عشرے کی بھی ہم سے قدر ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی. ہماری قدردانی کا یہ حال ہے کہ اور جگہ اور علاقوں میں ہم جب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اذان کے بعد جب مسجد پہنچتے ہیں تو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے لوگوں کو. اذان سے بہت پہلے جانا پڑتا ہے، تب مسجد میں جگہ ملتی ہے. میں اذان سے 5 منٹ پہلے آج اس مسجد میں آیا تاکہ میں دیکھوں کہ کہیں جگہ ہے یا نہیں. میں ڈر رہا تھا پتہ نہیں جگہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، لیکن 5 منٹ کیا، بلکہ 1:09 ہو گئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہماری بے حسی کا یہ عالم ہے، ہماری کمزوری کا یہ عالم ہے، ہمارے ایمان کا یہ حالت ہے کہ ہم اب تک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے رحمت کو حاصل کیا ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی سے اندازہ ہم لگا رہے ہیں کہ ہمارا رمضان مبارک کے اندر کیا حال ہوا اور کیا حال ہو رہا ہے. وہ آبادی جس کی آدھی آبادی روزہ نہ رہتی ہو. ہمیں افسوس ہے اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بالغ لوگ، جوان لوگ، صحت مند لوگ، سب کچھ کرنے والے لوگ، کھیت میں ہل چلانے والے، مزدوری کرنے والے، سب کام کر لینے والے، لیکن روزہ رکھنے میں وہ مر جاتے ہیں، مرنے لگتے ہیں. لگتا ہے دم نکل جائے گا، روح نکل جائے گی، اور روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. آدھی آبادی ہمارے رامپور کی، شاید ہم اگر غلط نہیں سمجھ رہے ہیں تو میرا سمجھنا صحیح ہے کہ آدھی سے زیادہ آبادی روزہ نہیں رہ رہی ہے. اللہ کی رحمت کیسے اترے گی اس بستی کے اوپر؟ اللہ کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرے گا؟ رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ آیا ہی تھا اس لیے کہ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرے، ہمیں متقی بنائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پچھلی قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن سکو، پرہیزگار بن سکو. یہ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن ہمیں افسوس ہے یہ روزہ جیسا مبارک مہینہ بھی ہمارے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرنے سے قاصر ہے. یہ روزہ کی کمزوری نہیں ہے، یہ روزہ کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری ہے.
کوتاہی ہماری ہے، یہ غفلت ہماری ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے کی قدر نہیں کی، اس مبارک مہینے کی ہم نے قدر نہیں کی۔ جب انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، تو پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے، پوری دنیا اس سے خوف کھاتی ہے۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، اللہ کا تقویٰ نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر سے، غیروں کے اندر سے مسلمانوں کا ڈر اور خوف نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ آج آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جائزہ لیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام کے اندر وہی تقویٰ تھا جو 313 کو ہزاروں پر فتح یاب کر دیا تھا، اور وہ تقویٰ تھا جس نے صرف 7,000 کی فوج کو، بلکہ 24,000 زیادہ سے زیادہ 24,000 کی فوج کو غزوہ تبوک اور غزوہ یرموک کے اندر 1,20,000 1,80,000 اور 2,00,000 فوج کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اسے غلبہ عطا فرمایا تھا۔ یہ وہی تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر۔ جب اللہ کا ڈر انسان کے اندر آتا ہے تو غیروں کا ڈر نکل جاتا ہے، دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، اور اس کا ڈر، اس کا خوف اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر جب تک یہ تقویٰ رہا، اللہ کا ڈر رہا، تو مسلمان پھیلتے گئے، غالب ہوتے گئے، بڑھتے چلے گئے اور فتح یاب ہوتے چلے گئے۔ اللہ کی نصرت اور ان کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہی۔ لیکن جب تقویٰ نکلنے لگا، تو تقویٰ نکلنے کے باوجود 500-600 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈر اور خوف اس امت کا غیروں کے اوپر رکھا، غیروں پر رکھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کسان ہیں، پہلے ہم جب کھیت جاتے تھے، بہت دنوں سے کھیت بھی جانا نہیں ہوا، نہیں دیکھا بعد کی شکل و صورت کو کیسے ہوتی ہے۔ مکئی کے زمانے میں کسان لوگ اپنے کھیت میں اپنے مکئی کو جانور سے بچانے کے لیے، کوا سے اور دوسرے دیگر جانور سے، وہ ڈھانچہ انسان کا بنا کر کے گھر کھیت میں لمبا کھڑا کر دیتے تھے، تاکہ جانور اور کوا یہ سمجھے کہ انسان کھڑا ہے، آدمی کھڑا ہے لاٹھی لے کر کے، اور ڈر سے اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ لیکن جب کوئی سیانہ کوا، جب ہوشیار کوا اور اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ ارے اس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی انسان جان نہیں ہے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، تو اور کوا کو بلاتا ہے اور وہ کھیت پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور کھیتی کو برباد کرنے کے اوپر تل جاتا ہے۔ یہی حال 500-600 سال تک تقویٰ نکلنے کے باوجود اسی مجدار کی شکل میں، جس کو عربی میں مجدار کہتے ہیں، جو کھیت میں لگاتے ہیں، وہ ایک ڈھانچے کی شکل میں مسلمانوں کی حفاظت کرتا رہا۔ لیکن جب دشمنوں نے قریب سے آ کر کے دیکھا کہ ارے یہ تو مسلمان نہیں، اس کے اندر تقویٰ نہیں، یہ تو اس کے اندر ڈھانچہ ہے، صرف ڈھانچہ ہے۔ مسلمان جو تھا حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، اور اسی طریقے سے مجددین کے زمانے میں، مصلحین کے زمانے میں، وہ مسلمان آج کے نہیں رہے۔ آج وہ حملہ آور ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے ہیں، اور مسلمانوں کی کمزوری کو سمجھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کیسی کمزوری آ گئی ہے۔ اس کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، خواہش کی محبت آ گئی ہے، اور یہ دنیا میں ڈوب گئے ہیں، اس کے اندر حقیقت نہیں رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو روانہ کیا اور میدان جہاد کے اندر بھیجا، تو وہاں سے مسلمان کا جو کمانڈر تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ کچھ فوج بھیج دیا جائے تاکہ ہم دشمن سے مقابلہ کر سکیں، اس لیے کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر سے جواب لکھا کہ لن یؤتی مثلکم عن قلۃ ولکن من تلقاء الذنوب۔ اے فوجی کمانڈر، تمہاری طرف سے تعداد والا کبھی بھی قلت کی بنیاد پر شکست نہیں کھا سکتا ہے۔ تمہارے پاس 7,000 ہی فوج کیوں نہیں ہے، 24,000 ہی کیوں نہیں ہے، دشمن 2 لاکھ کیوں نہیں ہے، 24,000 تعداد کم نہیں ہے، اور اتنی بڑی تعداد قلت، اس کو قلیل نہیں کہا جا سکتا ہے، کم نہیں کہا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز کی حفاظت کرو کہ کہیں فوج میں کوئی بھی کسی سے گناہ صادر نہ ہو۔ اگر گناہ صادر ہو جائے گا، اسی دن ہم ہارنا شروع ہو جائیں گے، اسی دن ہم شکست کھا جائیں گے۔ ہرقل کے
ایک بہت بڑے کسی بزرگ سے اس زمانے کے جو ہرقل کا جو عیسائی بزرگ تھا اس سے ہرقل نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ تم ہمیشہ شکست کھاتے ہو اور تم ہار کے آتے ہو، کیا مسلمان تمہاری طرح سے مخلوق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں، فرق ہے، فرق یہ ہے کہ وہ مسلمان شراب نہیں پیتے ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مسلمان دغا بازی نہیں کرتے ہیں، مسلمان چوری نہیں کرتے ہیں، مسلمان دوسرے کو قتل نہیں کرتے ہیں، مسلمان دوسرے کو گالی نہیں دیتے ہیں، اس لیے وہ غالب آتے ہیں، اور ہم اس لیے اور مسلمان اس لیے غالب آتے ہیں کہ رات میں وہ تہجد پڑھتے ہیں، رات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے اندر ٹھوس پن پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر غالب نہیں آ پا رہے ہیں، اور ہم اس لیے شکست دکھاتے ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ہم شکست کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستوں، جب تک مسلمانوں کے اندر یہ کمزور صفتیں پیدا رہیں گی تب تک مسلمان کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ اس دشمنوں نے، غیروں نے اس کا اندازہ لگا لیا ہے، پتہ لگا لیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، رمضان کا مہینہ اسی لیے اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اس کی روح پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اخیر عشرہ چل رہا ہے، اسی اخیر عشرے میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی رکھا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ 1000 مہینے سے بڑھ کر کے ہے، 1000 مہینے سے بڑھ کر کے ہے۔ اور انا انزلناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار ہم نے قرآن مجید کو نازل کر دیا، اور وہاں سے 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے حضور کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور اس کے اندر ہم نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے، لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں جماعت میں، تعلیم میں، کہ اللہ تعالیٰ نے طاق راتوں میں رکھا ہے، 21 میں، 23 میں اور 25 میں، 27 میں، 29 میں، لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے کہ انسان اخیر عشرہ کی تمام راتوں میں جگنے کا اہتمام کرے۔ 20 میں بھی ہو سکتا ہے، 21 میں بھی ہو سکتا ہے، 22 میں بھی ہو سکتا ہے، 23 میں بھی ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا تھا پہلے عشرے کا، اور جب پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ پہلے عشرے میں نے جب اعتکاف کیا تو میں سمجھ رہا تھا کہ لیلۃ القدر اسی میں ہوگا، مجھے کہا گیا آگے ہے۔ میں نے دوسرے عشرے کا کیا تو پھر مجھے کہا گیا کہ اور آگے ہے، میں نے تیسرے عشرے میں کیا ہے۔ جو تیسرے عشرے میں اعتکاف کر لے گا اس کو ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر عطا فرمائے گا، اور جو آدمی ان راتوں میں جگنے کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر عطا فرمائے گا۔ 1000 مہینوں سے بڑھ کر کے بھی عبادت کرنے کا جو ثواب نہیں ہے، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا۔ 83 سال 84 سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو بھی جگاتے تھے کہ اٹھ جاؤ اور شب قدر کو تلاشو۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی خود بھی جگیں اور عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی جگائیں، اٹھو تلاوت کرو۔ اور ایک ایک رات میں ایک ایک ختم قرآن مجید کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام بھی ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، رات میں ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ یہ کیسا ذوق تھا، کیسا شوق تھا۔ آج ہمارے حافظوں کے اندر بھی وہ قدر نہیں، سننے والوں کے اندر بھی وہ قدر نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، دوست سے جب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، خیریت ہے، الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں، اس طرح سے پوچھتے ہیں تو سب کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو خوب تیزی سے پوچھیں
خبر خیریات، ایک ہی سانس میں آپ 10 چیزیں پوچھ لیں تو اس کو بہت ساری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مناجات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے گفتگو ہونی چاہیے تھی، کس طرح سے بات ہونی چاہیے تھی، ہمیں کس طرح سے سننا چاہیے تھا۔ نہ سننے والوں کے اندر شوق، نہ سنانے والوں کے اندر شوق۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پہ بھی نازل کرتا تو پہاڑ پھٹ جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر میں اس قرآن کو، اپنے کلام کو ڈائریکٹ پہاڑ پہ اتار دیتا، زمین پہ اتار دیتا، آسمان پہ اتار دیتا تو برداشت نہیں کر سکتا، وہ پھٹ جاتا اور اس کی بوجھ، اس کی طاقت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوتی تو پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے۔ اتنے بڑے طاقتور آدمی، 4000 مردوں سے زیادہ طاقت حضور کو اللہ نے دیا تھا، پسینہ پسینہ ہو جاتے، برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ قرآن جب اترتا تھا۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک بزرگ سے میں نے سنا، مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کو الفاظ کے کھول میں اگر نازل نہیں کرتا، الفاظ کا کوبر نہیں چڑھاتا، انسان کا سینہ پھٹ جاتا، کوئی حافظ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے اب بجلی کی پاور ہے، بجلی کی براہ راست قوت اور طاقت ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ایک تار کا کوبر چڑھا دیا ہے تو بجلی کو آپ نے کنٹرول کر لیا۔ ڈائریکٹ اس تار کو چھو کے دیکھیں، اس کا جھٹکا ایسا شدید ہوگا کہ سیکنڈوں میں آپ مر جائیں گے، ہاتھ ہی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر الفاظ کا کوبھر اور قرآن کے اندر لفظوں کا کوبھر اس کے اوپر نہیں چاہتا تو کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا اور سینہ میں اس کو اتار نہیں سکتا تھا، چھو نہیں سکتا تھا۔ آسانی کے لیے اللہ نے اس کے اوپر الفاظ کا کوبر چڑھا کے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم آسانی اس کو پڑھ سکیں، سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں، برداشت نہیں کر سکتے، سینے پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تم دیکھتے کہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے بندوں کے اوپر، بندوں نے اس کو اٹھا لیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین، ہم نے یہ قرآن امانت کو پہاڑ پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا، آسمان پر پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ حمل الانسان۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ حفاظ کرام جو یہاں بیٹھے ہیں یا پوری دنیا کے اندر جو حفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی سعادت ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ نے قرآن جیسا مبارک کلام کو سینوں میں اتار دیا ہے۔ اسے قدر کرنے کی ضرورت ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اگر 50 لاکھ روپے ہو جائے اور اس روپے کو خطرہ ہو جائے تو اس امانت کو ہم ایسے آدمی کے پاس رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہو، جس کے اندر خیانت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن حافظوں کے سینوں میں قرآن کو ڈالا ہے، اللہ نے اس امانت کے بارے میں یہ تصور فرمایا ہے، یہ سینہ اس کی حفاظت کرے گا، اس لیے اللہ نے اس سینے کے اندر اس قرآن کو رکھا ہے۔ اگر تم نے حافظو قرآن کی قدر نہیں کی اور اس کو تم نے لاپرواہی سے گزار دیا، اس پہ عمل نہیں کیا اور تم نے اس کو ضائع کر دیا اور اس کو تم نے غلط استعمال کیا، تو یاد رکھو کہ قرآن جیسا غیور تمہارے سینے میں نہیں رہے گا، نکل جائے گا، ایک نہ ایک دن آئے گا، نکل جائے گا۔ اس کی قدر کرو، اور جن کو بھی جتنا قرآن یاد ہے ان کو چاہیے کہ اس کی وہ قدر کریں اور خوب تلاوت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور نکلنے ہی والا ہمارے ہاتھوں سے۔ ایک تو شب قدر جس کی ہمیں قدر کرنی ہے، دوسری چیز صدقۃ الفطر ہے، اس کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے اہتمام سے۔ ہر شخص اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے 35 روپے کے شاید اعلان ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا آدمی ادا کر سکے 35 روپے کم، یہ ایک نصاب ہے، نصف سا گیہوں یا 1 سا جو، 1 سا کھجور، 1 سا کشمش، جو زیادہ ہمت رکھتے ہیں ادا کر سکتے ہیں وہ 1 سا 3.5 کلو کھجور ہی ادا کریں، 3.5 کلو کشمش کی قیمت ادا کریں تاکہ غریبوں کا، محتاجوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے۔ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلا ہوا میدان رکھا ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو صدقۃ الفطر کو ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز جو مجھے بتانی ہے وہ یہ
کہ شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے، سب کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کیا قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والو بندو، وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، بخشوانے کے لیے اللہ نے یہ ہمیں مہینہ دیا ہے، لیکن ہماری لاپرواہی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اتنا ہماری ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہماری لاپرواہی کا یہ عالم کہ دکان کھلی رہے گی اور تو خطبہ ہوتا رہے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ یقیناً بڑا غیور ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، لیکن اس کے لیے جو دوڑتا ہے، جو بچہ ابا ابا کہہ کر کے گرتے پڑتے باپ کی طرف دوڑتا ہے، وہ باپ اس کی طرف دوڑ کے لپکتا ہے، اور جو بیٹا لاپرواہی کرتا ہے جوان ہو کر کے بھی باپ کو منہ نہیں لگاتا، باپ کی منہ سے اس کے دل سے اس کے لیے باپ کے دل سے اس کے لیے بد دعا بھی نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے جو بندہ، جو شخص، جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس رمضان مبارک کے مہینے کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور یہ مہینہ کے اندر، اس مہینہ کے اندر لیلۃ القدر عطا فرمائے گا۔ لیلۃ القدر میں 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں کرتا ہے، باقی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ بڑی محرومی کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اولاد غور سے سنیں، وہ نوجوان، وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، وہ والدین کو اگر آپ نے ناراض کر لیا، اس کے دل کو دکھایا، تو پھر چاہے رات بھر سجدے میں گزار لیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے سب سے پہلے سب سے بڑے بزرگ جو آپ کے گھروں کے اندر ہیں ان کو آپ خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک ایک سجدے میں کیا کیا دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور پھر آپ بھی محسوس کریں گے۔ تو والدین کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات، دوسرے وہ لوگ جن کی اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے، وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دارو پیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ چاہے آپ رات بھر تلاوت کرتے رہ جائیں، لیکن اگر آپ نے شراب پینا بند نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ شراب نہیں پینے میں اپنا ہی فائدہ ہے، اللہ نے کیا فائدہ ہے؟ شراب نہیں پیجیے گا تو اپنا ہی فائدہ ہے، صحت کے لیے فائدہ، ہر چیز کے لیے فائدہ، لیکن اگر شراب پینے والا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو مارتے ہیں، بھائی بہن کا، بھائی کا، خالہ کا، اور اسی طریقے سے ماں کا اور دوسرے رشتہ داروں کا جو حق ہے اس کے حقوق کو جو لوگ مارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا، ان کو بھی معاف نہیں کرتا۔ چوتھا وہ شخص ہے جو اپنے دلوں میں کینہ رکھتا ہے، کینہ، حسد، کینہ رکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ 4 چیز ابھی توبہ کیجیے، ابھی توبہ کیجیے، موقع ہے، ابھی توبہ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ توبہ اور عہد کیجئے کہ ہم والدین کا دل نہیں دکھائیں گے، ابھی سے انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ آپ آگے نکلیں گے تو آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائے گا۔ 50-80 سال کی عبادت کم نہیں ہوتی میرے بھائی اور دوستو۔ شراب سے توبہ کیجئے، یہ طے کر لیجئے کہ آج سے میں اپنے منہ سے شراب کو نہیں لگاؤں گا، چھوڑ دوں گا شراب کو، دل سے میں توبہ کرتا ہوں، کوئی آپ کو